جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر آج 21 سپٹمبر 2025، آج کا ایک اور دن پروٹیسٹ کا پاکستان ایمبیسی کے سامنے۔ دو ٹاپکس کے اوپر بات کروں گا، ایک مشن نور کے اوپر اور ایک اپنا جو پروٹیسٹ ہوا کل، وہ بڑا ضروری ہے، وہ لوگوں آپ تک یہ بات پہنچانی بڑی ضروری ہے کہ کل کی کیا ڈیولپمنٹ تھی یہاں لندن میں، کیونکہ لندن میں ایک بہت بڑا اجتماع کہہ لیں کہ انہوں نے ایک بڑی ہائپ کریٹ ہوئی تھی ایک چیز کی کہ آج شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں، اور اس کے بارے میں یہ سارا کچھ انہوں نے ارینج وغیرہ کیا، اور سنا تھا جی آصم منیر صاحب بھی آ رہے ہیں، وہ بھی کچھ اسپیچز وغیرہ کریں گے۔ تو اندر کی صورتحال جو ڈیولپمنٹ ہے وہ تو ابھی ہمارے سامنے نہیں آئی ہے، لیکن باہر کی صورتحال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا یہ سر یہ کہ ہمارا پروگرام ایک 20 کو کیا گیا تھا پی ٹی آئی یو کے کی جانب سے، اور 21 تاریخ کو کیا تھا کاپس سینٹر آف پاکستان اسٹڈیز کی جانب سے۔ تو یہ دو پروٹیسٹ کی کال کی تھی۔ سینٹر آف پاکستان اسٹڈیز کا جو پروٹیسٹ تھا وہ بہت پہلے کا کال کیا ہوا تھا، لیکن آپ کو پتا لاجسٹکس کا مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو ڈیٹ کی شفٹنگ میں کوئی پرابلم ہو رہی تھی، اور ہمیں شیور بھی نہیں تھا کہ ابھی آصم منیر صاحب یہاں لندن آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ اب سر صورتحال یہ بنی کہ رات کو بہت لیٹ ہمیں پتہ چلا کہ 20 تاریخ کو جو ہے وہ واقعتاً آصم منیر صاحب بھی آ رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں۔ تو اس کے سامنے اب ظاہرہ جو اوورسیز پاکستانی ہوں تو اس کو جانے دیں۔ تو کل ہمیں کہا گیا کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے، تو ہم نے اپنا ارجنٹلی کال دی۔ اس کال میں ہمارے ساتھ جو تھے انہوں نے شہزاد اکبر صاحب کی ان پٹ بھی تھی، ان کے مشورے بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے رات کو۔ تو بہرحال جی کاپس یو کے نے دو کال دی، ایک کال آج ہے اور ایک ہم نے 20 تاریخ کو دی گورنرز ہاؤس کے سامنے۔ اچھا اس کی پروننسیشن مجھے نہیں آ رہی، میرے بیٹھے آف دا ریکارڈ بھی میرے کو بیٹھے لوگ میرا مذاق کر بنا رہے تھے۔ بہرحال جی جس ہوٹل میں میریٹ میں انہوں نے پروٹیسٹ کی اپنے کال دی بھی تھی، تو وہاں پہ ہم نے پروٹیسٹ کی کال دی، اور میں اس پروٹیسٹ میں ہم لوگ وہاں پہ پہنچے۔ وہاں پہ جا کے ہم نے ارینج کیا، لوگوں کا بڑا جوش و خروش تھا، ان کی طرف سے بھی بے شمار انہوں نے 2 گاڑیاں ہائر کی ہوئی تھیں جس میں صرف آصم منیر اور شہباز شریف کی تصاویر لگی ہوئی تھیں۔ ان تصاویر کو انہوں نے وہ گھمانا تو انہوں نے کیا تھا، گلی میں لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا ایک سائڈ، اسپیکر لگا کے ایک سائڈ پہ، کہ ان لوگوں کی آوازیں جو ہے نا وہ اندر تک نہ جائیں، آصم منیر شہباز شریف لوگوں کے اندر کے کانوں میں ان کی آوازیں نہ جائیں۔ تو یہ انہوں نے کیا۔ اچھا اب ہوا یہ کہ جب ہم نے پروٹیسٹ کا کال دی تو میں بڑا ہی شکر گزار ہوں یو کے کی طرف سے، جو لوگ وہاں پہ کیونکہ ایمبیسی کے سامنے ان کا پروٹیسٹ تھا، وہ تمام کے تمام انہوں نے آ کے کاپس کو جوائن کیا، سینٹر آف پاکستان اسٹڈیز کو انہوں نے آ کے جوائن کیا یہاں پہ اس کے ہوٹل کے سامنے، میرٹ ہوٹل کے سامنے جہاں پہ یہ فنکشن سارا ارینج ہو رہا تھا، وہاں پہ آ کے انہوں نے جوائن کیا۔ انہوں نے خاص طور پہ وہ لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے، پی ٹی آئی یو کے کی جو قیادت کہہ لیں یا جو بھی ان کے منتظمین تھے وہ سارے وہاں پہ کھڑے ہوئے، اور بیرسٹر شہزاد اکبر کی قیادت میں انہوں نے آ کے ہمیں جوائن کیا ہوٹل کے سامنے، میرٹ ہوٹل کے سامنے، جہاں پہ یہ سارا کا سارا انہوں نے مسلم لیگ فارم 47 کی گورنمنٹ نے جو اپنا پروجیکٹ ارینج کیا تھا۔ میں اس میں خاص طور پہ جو لوگ وہاں پہ آئے ان کا نام ضرور مینشن کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ بڑا ہی ایک یونٹی شو کی گئی ان کی جانب سے۔ اس میں بیرسٹر شہزاد اکبر یقیناً آئی ایم تھینکفل ٹو ہیم، بھائیوں کی طرح، چھوٹے بھائیوں کی طرح بھی آپ اسے انہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہی از ویری ینگ ایکچولی، میں زیادہ سا ہی از ویری ینگ، وہ میرے ساتھ وہ رہتے اس طرح کہ جس طرح تیری بیٹی ہے دینے، یہ ان کی مہربانی ہے، لیکن ہی از ویری ینگ۔ لیکن ان کا اینی وے تو میں یار مجھے پتہ نہیں کیوں کہنا پڑتا بار بار کہ مجھے لگتا ہے کہ ہی ڈیزرو مور یو نو۔ اینی وے انہوں نے ان کے ساتھ انعام نامی تھے برمنگھم سے آئے ہوئے، وہ انہوں نے جوائن کیا، فہیم ملک صاحب تھے انہوں نے جوائن کیا، اور ساتھ میں ان کے جو تھے اپنا ناصر میر صاحب وہ بھی آئے ہوئے تھے وہاں پہ ان لوگوں نے۔ اور جو نئی قیادت جو اس وقت نصیب ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، تو خیر نہیں کہہ سکتے، آئی ایس ایف ایک سیپریٹ کمیونٹی ہے، تو معاذ ملک بھی ان لوگوں میں تھے۔ وہ لوگ سارے کا سارے لوگ وہاں سے موو کر کے چلتے ہوئے ایک جلوس کی شکل میں وہ انہوں نے آ کے پاکستان سینٹر آف پاکستان اسٹڈیز کو آ کے جوائن کیا۔ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو آل آف دوز پیپل جو وہاں پہ آئے اور یکجہتی اور یونٹی شو کی۔ انہوں نے یہ ڈویژن شو نہیں ہونے دی جس کو انہوں نے بعد میں پروپیگنڈا ہونا تھا، جی 4 بندے اتنے کھلوتے تھے، 4 بندے اتنے کھلوتے تھے۔ ابھی ہمارے ساتھ پوزیشن یہ ہے کہ ہم کاپس کے پلیٹ فارم سے ہوں، میں سینٹر آف پاکستان اسٹڈیز کے، ہمارا جو بیسک کام ہے وہ لکھائی پڑھائی والا کام ہے، لیکن لکھائی پڑھائی والے بندے کو بھی کبھی کبھی اپنے جس طرح کے پاکستان میں حالات ہو گئے جھنڈا لے کے باہر نکلنا پڑتا ہے، تو وہ ہمیں نکلنا پڑتا ہے، تو ہم نکلیں، ادروائز ہمارا کوئی ایسا کام نہیں ہے، نہ ہماری کوئی رائیوری ہے ان کے ساتھ، نہ ہم نے کوئی عہدے لینے ان کی طرح جو ان کے الیکشن لڑنے ان کا اپنا مسئلہ مسائل ہے۔ لیکن بہرحال
آئی ایم ناٹ گوئنگ ان ڈیٹیل، لیکن میں بہت شکر گزار ہوں کہ یہ تمام کے تمام وہاں سے لوگ وہاں پہ آئے اور ایک یونٹی کا انہوں نے میسج دیا. کسی بندے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ گروپ لگ گیا، یہ حالانکہ کیسے گروپنگ ہے بھی نہیں ایز سچ، اختلافات ہیں، گروپنگ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ صورتحال تھی وہاں پہ، اور بڑا بھرپور میسج گیا اندر، بڑا ہی بھرپور میسج گیا. لوگوں نے نعرے لگائے ہیں، نو ایکسٹینشن ٹیک پینشن. یہ انہوں نے کہا یہ پینشن لے لو، ایکسٹینشن کو نہیں لبنی ہوں. تو یہ چیز انہوں نے، یہ ریزنٹمنٹ ہے، یہ میسج جانا چاہیے پاکستان کی افواج کے اندر، پاکستان کے لوگوں کے اندر یہ میسج جانا چاہیے بھائی جان یہ اب ایکسٹینشن جو ہے نا اسد منیر کی اور اس رجیم کی کسی بھی قیمت پہ قبول نہیں. یہ جہاں کہیں بھی جائیں گے، پوری یورپ میں، امریکہ میں، جہاں کہیں بھی یہ جائیں گے ان کا پیچھا کیا جائے گا، پروٹیسٹ کیا جائے گا، احتجاج کیا جائے گا. اور آج بھی ہم جو ایمبیسی کے سامنے ہمارا دوبارہ سے احتجاج ہے 21 تاریخ کو دوپہر 2 بجے. آپ لوگوں سے درخواست ہے، پہلے اگر آپ سن لیں تو ٹھیک ہے، جو نہیں سنیں گے ان کو پھر ہم وہاں سے رپورٹ کریں گے، جو چیزیں میں ہو سکوں وہ رپورٹ کروں گا. لیکن یہ احتجاج جو ہے نا وہ یہ ہمارا جاری و ساری رہے گا. اچھا جی، بڑی امپورٹنٹ جو چیز تھی کل کی، جو بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی، سب سے جس کا میں پہلے ذکر کیا، میں بڑی ڈیولپمنٹ رکھی، وہ تھی مشن نور. سر مشن نور جو ہے نا کل کا جو واقعہ ہوا ہے، جو مشن نور، یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک نئی چیز ہو رہی ہے، بالکل ایک نئی چیز ہو رہی ہے. اور میں جو چیزیں دیکھ رہا ہوں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میری کل ایک دوست ہے پی ٹی آئی کے ویل نون ہے، ان سے بھی میری یہ بات ہو رہی تھی. بڑی محترم شخصیت ہے وہ بھی نکائی ہے یہ میرے نال. اچھا سارے میرے چھوٹے چھوٹے نے مہربانی میں برداشت کری جاتے ہیں. اچھا جی، ان سے میری بات جو ہو رہی تھی وہ بات یہ ہے کہ بات اس وقت اس پہ جو مجھے نظر آ رہا ہے، جس اینگل سے میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، میں اس میں سے بہت چیزیں دیکھ رہا ہوں. میں ان کو بڑی دیر کا یہ بات کر رہا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ ڈیزالو ہو رہی ہے، ہوا میں ڈیزالو ہو رہی ہے. نمبر 1. نمبر 2، یہ جو مذہب کارڈ کھیلنے کا جو طریقہ کار ہے وہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ لیڈر ہیں یا اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں، اگر آپ نے قیادت کرنی ہے تو آپ اپنے دماغ میں ایک چیز ڈالیں، آپ کو جواب دے، آپ کے پاس آرگومنٹ ہونا چاہیے، آپ بات کرنے والے ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کوئی تم جناب وہ یہودی ان کو سپورٹ کر رہے ہو، احمدیوں کو، چلو ہم تمہیں مار دیں گے، تمہارے گھر کو آگ لگا، تم اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کرو. یار آپ ویڈیو ڈیلیٹ کریں گے اور ٹویٹر ڈیلیٹ کریں گے اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ سچے ہیں، تو سر آپ ختم ہو جائیں گے. یہی طریقہ کا واردات پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کچھ عرصے سے استعمال کیا. اس کے استعمال کرنے میں ہوا کیا، انہوں نے اچھا یار آپ اس طرح نہیں کر سکتے، اچھا جی آپ نظر عباس کو فون کریں، جی نظر عباس تم اپنا اکاؤنٹ دو، تم نے یہ ٹویٹر لگائی، تم بڑے گھٹیا آدمی ہو، تم باپ کو اٹھا لیں گے، ماں کو اٹھا لیں گے. انہوں نے کہا نہیں جناب میں نے، اچھا چلو پھر تم وہ نہیں مانا، میں نے کہا چک لو. اچھا جب کچھ نہیں ہوتا پھر یہ کہتے ہیں اچھا چل آپ اس طرح کریں کہ نام چینج کر دیں، اچھا تم اس طرح کرو نا، وہ ڈیلیٹ ایک ڈیلیٹ کر دو، تم ویڈیو ڈیلیٹ کر دو، یا پھر اس طرح کرو یار کل فنکشن کر لو آج نہ کرنا. تو یہ اس طرح آپ کو ڈی ٹریک کرتے ہیں. اور آپ if you don't stand for something you fall for everything. always remember that. جب آپ کسی چیز کے لیے کھڑے نہیں، ایک دفعہ کھڑے نہیں ہوں گے، آپ بار بار جھکیں گے، بار بار کریں گے. عمران خان کا یہ تو مسئلہ ہے کہ وہ اندر بیٹھا، وہ کہتا نہیں میں تیرے سے لا الہ الا اللہ کے علاوہ نہیں کوئی بات کرنی. تو وہ کھڑا، وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے اور قدرت اس کی ہیلپ کر رہی ہے. قدرت ہمیشہ دلیر آدمی کی ہیلپ کرتی ہے. بٹ اینی وے جی، یہ جو نام چینج کرنے کا سجیشن آیا، یہ چیزیں میں تو ان سے بالکل ایگری نہیں کرتا. جب مجھے پتہ ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام نور ہے، اب اس نور کے نام کو کسی بندے نے، غلط بندے نے، گندے آدمی نے، قادیانیوں نے اگر یوز کر لیا ہے، تو میں اس کا اللہ میاں کے 99 ناموں سے ایک نام نکال دوں گا کہ جی نور، آج تو بعد ہم نے نور نہیں کہنا. اب کسی نے اگر مشن نور کو کوئی رجسٹر تو نہیں کروایا مشن نور، اگر انہوں نے کہیں استعمال کیا، اگر کچھ مشن نور کا لفظ استعمال کیا تو انہوں نے ٹارگٹ کیا. آپ دیکھیں آپ کے اعمال ڈپینڈ کرتے ہیں، آپ کس پرپز کے لیے اس نام کو یوز کر رہے ہیں، آپ کس پرپز کے لیے یوز کر رہے ہیں. وہ یوز اگر انہوں نے یوز کیا، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، انہوں نے یوز کیا نہیں، کہ انہوں نے یوز کیا اپنے آپ کو اپنی تبلیغ کے لیے یوز کیا، یا جو بھی انہوں نے غلاظت کرنے کے لیے کیا. ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گو ہیں، ہم کیسے اس مشن، اس نور کو اپنے دور کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے نکال دیں اس نور کو؟ کیوں نکال دیں ہم اس نور کو؟ کیا اللہ کے نور کو بڑھانا کوئی مشن نہیں ہے؟ آپ کا مشن نہیں ہو سکتا؟ یہ چیزیں جو ہیں آپ کو کنفلکٹ کرتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس قیادت کو کس نے کہا تھا کہ جی اپنے نام پہ لگا لے؟ پی ٹی آئی کو کسی نے نہیں کہا. دیکھیں نئی قیادت نکل کے آ رہی ہے، الٹرنیٹیو نکل کے آ رہی ہے، لوگوں کو سننا شروع ہو گئے ہیں، لوگوں کو دیکھنا شروع ہو گئے. جن لوگوں نے پاکستان کی تاریخ میں 2 دفعہ لوگ اپنے آپ نکلے ہیں، ایک 10 اپریل کو نکلے تھے جب خان صاحب کی گورنمنٹ طے کی تھی، کوئی کال نہیں تھی، لوگ سڑکوں پہ تھے، پورا پاکستان سڑکوں پہ تھا. اور دوسرا یہ اب ہوا ہے، دورے کا پورا پاکستان سڑک کو اذانیں دے رہا تھا. دیکھیں آپ اذانوں پہ کنسنٹریٹ کریں، نام اس کا کوئی بھی رکھ لیا جاتا تو وہ فرق نہیں پڑتا تھا. لیکن مجھے افسوس اس بات کا کہ جس طرح جس طرح پول بیک کر رہے ہیں آپ لوگ انوالو ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سر پاکستانیوں کا اسٹیبلشمنٹ کو ایک بہت بڑا میسج ہے.
اس کے اندر ایک بہت بڑا میسج ہے، اس موومنٹ کے ساتھ بہت بڑا میسج ہے کہ آپ 4 5 7 بندوں کو 200 300 کی اسمبلی کو خرید کے آپ پاکستان کے عوام کو نہیں خرید سکتے، آپ ان کو بھیڑ بکریاں نہیں بنا سکتے، آپ ان کے اوپر حکومت نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑا میسج ہے کہ قیادت لیس یہ پروٹیسٹ تھا، کسی کی پراپرٹی نہیں تھا، یہ پاکستان کی عوام کی اپنی پراپرٹی تھی۔ یہ باہر بیٹھے ہوئے لوگوں نے جو آپ کو سپورٹ کیا، احمد علی خان کے اس پکار کو جو سپورٹ کیا، اس کو سپورٹ کو پذیرائی کیوں اتنی زیادہ ملی؟ کیونکہ آپ نے گند بہت زیادہ کیا، آپ نے ظلم بہت زیادہ کیا۔ یہ لوگ خود بخود کیوں کھڑے ہوئے، خود بخود کیوں اذانیں دی ہیں انہوں نے؟ اس لیے اذانیں انہوں نے دی ہیں کہ وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہماری قیادت کسی کا بنے۔ یہ قیادت کو بھی میسج ہے، اور یہ سارے کا سارا میسج جو ہے، یہ میسج ان کو بھی میسج ہے، ان کو اسٹیبلشمنٹ کو، عاصم منیر کو، اور عاصم منیر زرداری جو رجیم ہے، شہباز رجیم، یہ جو رجیم ہے، یہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے فارم 47 کے، ان کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ ایک 200 300 MNA MPA خرید کے پاکستان کے عوام کو آپ الو کا پٹھا نہیں بنا سکتے، آپ پاکستان کے عوام کو غلام نہیں بنا سکتے، آپ کے پاکستان کے عوام کو آزادی دینی ہی دینی ہے، اور پاکستان کے عوام کا صرف ایک ہی لیڈر ہے، وہ ہے عمران خان۔ اس بات کو اگر آپ نے نہیں سمجھا تو آپ یقین کریں کہ آپ کی قبروں کے اوپر بھی لوگ آ کے نا پتھر مارا کریں گے، تھوکا کریں گے، اور کیا آپ کی عزت رہ جائے گی؟ کیا آپ کی ابھی بھی کچھ نہیں ہے تو اتھوں کی رہنی؟ تو یہ 2 بڑے کلیئر میسج ہیں، ان میسیجز کو آپ سمجھیں، اور الٹرنیٹیو قیادت سامنے آ رہی ہے آپ کے۔ نمبر 1 الٹرنیٹیو قیادت آپ کے سامنے آ رہی ہے، لوگ نکل کے اب لوگ آپ کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، جو سو کالڈ لیڈران ہیں، اور ان کی طرف اب کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا۔ نمبر 3 یہ عوام کے لیے ایکسرسائز تھی، ڈرل کی، اور عوام نے یہ ثابت کیا اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کہ آپ اگر ہمارے لیڈر کی الیکٹڈ بندوں جن کو ہم نے ووٹ دیے ان کو وہ بک بھی جائیں، وہ خرید بھی لیے جائیں، تو پاکستان کے عوام آپ کو کسی حال میں قبول نہیں کرے گی، کیونکہ عمران خان کا میسج پاکستان کے عوام کو مل گیا ہے کہ میں مار دیا جاؤں یا میں گرفتار کر لیا جاؤں، آپ نے اس حکومت کو نہیں ماننا، اور پاکستان کی عوام آپ کو نہیں مانتی اور نہیں مانے گی، نہ جو مرضی کر لو۔ آپ ٹرکوں پہ تصاویر لگوا کے یہاں کے لندن کے اندر گھماؤ عاصم منیر کی، اور بڑا جناب عاصم منیر اور شہباز شریف کی تصاویر لگا کے ٹرکوں پہ گھماؤ، یا آپ ان MNA MPs کو خرید لو، چاہے آپ جو مرضی کر لیں، آپ کچھ بھی کر لیں، آپ پاکستان کے عوام کو نہیں خرید سکتے۔ یہ بڑا کھلا اور بڑا کلیئر میسج ہے حکم یہ مشن نور کا، اور آپ کو اس بات کو اب اگر آپ نہیں سمجھیں گے، یہ اب آگے بڑھے گا۔ آئی وارن یو، یہ پاکستان کی عوام نے اب دیکھ لیا کہ وہ کتنے یونائٹڈ ہیں، کتنے یونائٹڈ ہیں، کتنے اکٹھے ہیں، اور آپ نے یہ دیکھ لیا کہ وہ کسی MNA MPA کو نہیں مانتے، کسی MNA MPA کو نہیں وہ مانتے جن کو ووٹ ڈالے ہیں، وہ ان کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آئے ہیں، جن کو آپ نے خریدا ہوا ہے، اور جو بکے ہوئے ہیں وہ یہ جو KPK کی گورنمنٹ ہے جو بکی ہوئی ہے، اور جو لوگ بکے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی میسج ہے کہ بھائی جان آپ اب ختم ہیں۔ جس طرح عمران خان جو کہہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے، عمران خان کہہ رہا ہے آپ کی سیاسی قبریں بن رہی ہیں، تو آپ کی سیاسی قبریں بن رہی ہیں، اور پاکستان کی عوام آپ کو اب قبول نہیں کرتی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے مشن نور کا، اور ان تمام لوگوں کو، احمد علی خان کو پھر ایک دفعہ سے سلوٹ، اور پاکستان کی عوام کو پھر سے سلوٹ، اور پاکستان کے ان تمام لوگوں کو، اوورسیز کو ان تمام لوگوں کو سلوٹ، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ کوپس کو جنہوں نے آ کے جوائن کیا، ان کو میرا بہت شکریہ اور بہت سارا سلام، ان کو بھی سلوٹ۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، تھوڑا سا 2-4 منٹ لمبا ہو گیا، برداشت کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔